علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وفاکہۃ مما یتخیرون، ولحم طیر مما یشتہون، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اگلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، مرث سے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بیہودگی کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ سورہ الواقعہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو آیتیں آئیں ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کا تذکرہ کیا۔ پہلا گروہ دائیں بازو والے، تو ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، کامیاب لوگ ہوں گے۔ پھر بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ تو دوسرا گروہ رائٹ لیفٹ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا اور آگے والے، تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، وہی اللہ کے قریب ترین مقرب لوگ ہیں، وہ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ اب اس کے بعد کی آیتیں ہیں جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ فرمایا جا رہا ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، یعنی مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اولین اور آخرین یعنی اگلے اور پچھلے سے مراد کون لوگ ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنی امتیں گزری ہیں وہ اولین ہیں، وہ اول والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لوگ جو ہے کون ہیں، بعد والے آخرین ہیں۔ اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ بعثت محمدی سے پہلے ہزارہ سال کے دوران میں جتنے انسان گزرے ہیں ان کے سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو لوگ سابقین کا مرتبہ پائیں گے ان کی تعداد کم ہوگی۔
دوسرا گروہ کہتا ہے یہاں اولین اور آخرین سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولین اور آخرین ہے، یعنی آپ کی امت میں ابتدائی دور کے لوگ اولین ہیں جن میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد کے لوگ آخرین ہیں جن میں سابقین کی تعداد کم ہوگی۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد نبی کی امت کے اولین اور آخرین ہیں، یعنی ہر نبی کی ابتدائی پیروؤں میں سابقین بہت ہوں گے اور بعد کے آنے والوں میں وہ کم پائے جائیں گے۔ آیت کے الفاظ ان تینوں مفہوموں کے حامل ہے، اور بعید نہیں کہ یہ تینوں ہی صحیح ہو، کیونکہ در حقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور مطلب بھی ان الفاظ سے نکلتا، اور وہ بھی صحیح ہے کہ ہر پہلے دور میں انسانی آبادی کے اندر سابقین کا تناسب زیادہ ہوگا اور بعد کے دور میں ان کا تناسب کم نکلے گا، اس لیے کہ انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھتی ہے، سبقت فی الخیرات کرنے والوں کی تعداد اسی رفتار سے نہیں بڑھتی۔ گنتی کے اعتبار سے یہ لوگ چاہے پہلے دور کے سابقین سے تعداد میں زیادہ ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا کی آبادی کے مقابلے میں ان کا تناسب گھٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے۔ پھر فرمایا جا رہا عمر سے تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ جنتیوں کا بھی یہاں سے تذکرہ ہو رہا ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، یعنی اس سے مراد ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کی عمر ہمیشہ ایک ہی حالت پر ٹھہری رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل دنیا کے وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، اس لیے نہ ان کی کچھ نیکیاں ہوں گی اور ان کی نیکیاں ہوں گی کہ ان کی جزا پائیں، اور نہ بدیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے کہ ان کی سزا پائیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد صرف وہی اہل دنیا ہو سکتے ہیں جن کو جنت نصیب نہ ہوئی ہو۔ رہے مومنین صالحین تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ ضمانت دی ہے کہ ان کی ذریت، ان کی اولاد ان کے ساتھ جنت میں لا ملائی جائے گی۔ سورہ طور آیت نمبر 21 میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ اسی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو ابو داؤد، طبرانی اور لزار نے حضرت انس رضی اللہ اور حضرت سمرہ بن جندب سے نقل کی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مشرکین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ مشرکین کے بچے کیا ہوں گے؟ ان کے خادم ہوں گے۔ سورہ طور میں بھی اس کا جیسا ہم کو تذکرہ ملتا ہے، وہ یہ کہ خادم، حالانکہ دنیا کا جو شخص بھی جنت میں جائے گا اپنے استحقاق کی بنا پر جائے گا، اور کوئی وجہ نہیں کہ جنت میں پہنچ کر وہ اپنے اسی آقا کا خادم بنا دیا جائے جس کی خدمت وہ دنیا میں کرتا رہا تھا، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خادم اپنے عمل کی وجہ سے اپنے مخدوم کی بنسبت زیادہ مرتبہ جنت میں، زیادہ بلند مرتبہ جنت میں پائے۔ اس لیے سورہ طور کے اندر غلمان لہم فرما کر اس گمان کی گنجائش باقی نہیں رہنے دی گئی۔ یہ لفظ اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ یہ وہ لڑکے ہوں گے جو جنت میں ان کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ جو ہم کو ملتا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے جنت کا تذکرہ، پھر جو ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، شراب چشمے جاری سے لبریز پیالے اور کنٹینر یا مگ جو بھی ہو بہرحال، اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا
نہ ان کی عقل میں کوئی فتور آئے گا. یعنی ایسی شراب ہوگی یعنی وہ شراب نشہ پیدا کرنے والی نہ ہوگی کہ اسے پی کر وہ بدمست ہوں اور بیہودہ بکواس کرنے لگیں یا گالم گلوچ اور دھول دھپے پر اتر آئیں یا اس طرح کی فحش حرکات کرنے لگیں جیسا کہ دنیا کی شراب پینے والے کرتے ہیں. تو وہاں کی جو ہے بہترین شراب ہوگی، سرور پیدا کرے گی، نہ اس کے اندر نشہ ہوگا، نہ انسان جو ہے وہ بہکے گا، نہ وہ آپے سے باہر ہوگا، نہ گالم گلوچ کرے گا، بلکہ جو ہے اسے اس شراب سے جو اسے سرور اور سکون جو ہے اسے میسر ہوگا. تو اسی وہ شراب جو ہے وہاں پر دی جائے گی جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کیا ہے. اور نہ ان سے وہ پینے کے بعد نہ سر چکرائے گا اور نہ ان کی عقل میں کوئی فتور آئے گا. پھر آگے فرمایا جا رہا وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے. جنت میں جو ہے انسان جو پھل چاہے گا وہ اس کے سامنے آئے گا اور اسے پیش کر دیا جائے گا. اسے اٹھ کر جا کر لانے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ صرف خواہش اور اظہار کرنے کی ضرورت ہوگی. وہ چیز تو سامنے اس کے آ جائے گی اور جتنا چاہے اتنا وہ کھا سکتا، اور پھر آنے کے بعد میں وہ جسے چاہیں اسے چن لیں. اس کے علاوہ پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں وہ استعمال کریں. پرندے کا گوشت بھی جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور جو چاہے پھر وہ جو ہے وہ استعمال کرے. یعنی اس کا تذکرہ ہم کو سورہ طور کے اندر بھی ملتا ہے. وہاں پر جو فرمایا اہل جنت کو مطلقاً ہر قسم کا گوشت دیے جانے کا ذکر ہے، اور اس سورہ واقعہ کے اندر کہ پرندوں کے گوشت سے ان کی تواضع کی جائے گی، یعنی ان کو ویلکم کیا جائے گا، یہ تذکرہ ہے. اس گوشت کی نوعیت ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہے، مگر جس طرح قرآن کی بعض تصریحات اور بعض احادیث میں جنت کے دودھ کے متعلق بتایا گیا کہ وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہ ہوگا، اور جنت کے شہد کے متعلق بتایا گیا کہ وہ مکھیوں کا بنایا ہوا نہ ہوگا، اور جنت کی شراب کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ پھلوں کو سڑا کر کشید کی ہوئی نہ ہوگی، بلکہ اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں چشموں سے نکلیں گی اور نہروں میں بہیں گی. اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا کہ جنت کا گوشت بھی جانوروں کا ذبیحہ نہ ہوگا، بلکہ یہ بھی قدرتی طور پر پیدا ہوگا. جو اللہ زمین کے مادوں سے براہ راست دودھ اور شہد اور شراب جو ہے پیدا کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ انہی مادوں سے ہر طرح کا لذیذ ترین گوشت پیدا کر دے جو جانوروں کے گوشت سے بھی اپنی لذت میں بڑھ کر ہو. تو یہ ہے اس ضمن میں نکات جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ انہیں ہر قسم کے اور پرندوں کے گوشت کا تذکرہ اللہ نے کیا پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں وہ استعمال کریں. پھر آگے فرمایا جا رہا اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ایسے ہیں. تو اس کا بھی تذکرہ اور مقامات پر ہم کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں بھی جو ہے ان کا تذکرہ کیا ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا یہ سب کچھ جزاء بما کانوا یعملون، یہ سب کچھ ان اعمال کے جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہتے. وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے. جو بات بھی ہوگی وہ ٹھیک ہوگی. تو یہ پاکیزہ وہاں پر جو ہے گناہ کی بات وہ نہ سنیں گے. اس کا تذکرہ بھی ہم کو قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی ملتا ہے. یہ جنت کی ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے
کہ جسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے کہ انسان کے کان وہاں بیہودگی یا وہ گوٹی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، گالی، لاف و گزاف لکھا، طنز و تمسخر، طعن تشنیع کی باتیں سننے سے محفوظ ہوں گے۔ جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کو صاف کر دے گا۔ کوئی کسی کے بارے میں کینہ، کپٹ، حسد وغیرہ نہیں رہے گی، اور غلو، لایانی باتیں، فضول باتیں وہاں پر جو وہ نہیں کریں گے۔ وہ بد زبان اور بدتمیز لوگوں کی سوسائٹی نہ ہوگی جس میں لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں۔ وہ شریف اور مہذب لوگوں کا معاشرہ ہوگا جس کے اندر یہ لغویات ناپید ہوں گی۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے کچھ بھی شائستگی اور مذاق سلیم سے نوازا ہو تو اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی کا یہ کتنا بڑا عذاب ہے جس سے انسان کو جنت میں نجات پانے کی امید دلائی گئی ہے۔ یہ عزیز ساتھیو، ان آیات کی ضمن میں جو نکات ہمارے سامنے ہیں، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔